اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے, اور سسٹر کیفے اسلام چینل اردو پر آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام آج ہمارا جو ٹاپک ہے بلینگ کے اوپر ہے, اور بچوں کو امپاور کیسے کیا جائے, بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کیسے کی جائے. اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس وقت, اس میں مختلف فیزز آتے ہیں, مختلف حالات جو ہیں وہ بچے اور بڑے دونوں ہی ان کا سامنا کرتے ہیں. جب گھر سے انسان نکلتا ہے اور ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے, گھر سے باہر نکل کر ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز, ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور ایک انڈیویژول جو ہے اس کو اپنے گھر کے ماحول سے نکل کر ہی باہر اصل اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کتنی مضبوط ہے. کیا وہ ان ساری ٹریننگز کے بعد جو والدین ٹریننگز کرتے ہیں, جس طرح سے والدین تربیت کرتے ہیں, بچنا سکھاتے ہیں, پروٹیکٹ کرنا سکھاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ کائنڈ بننا سکھاتے ہیں. جب ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے اوپر جو محنت کی گئی ہے, کیا وہ محنت کامیاب ہوئی ہے, اور کیا وہ بچہ اس کو اسی طرح سے لے کر آگے کیری کرتا ہے اور خود کو مضبوط بناتا ہے, دوسروں کے لیے بھی مہربان بنتا ہے, اور دوسروں کو بھی یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کائنڈنیس یا مہربانی, ایمپیتھی جو ہے وہ یہ سارے جذبے کیا ہیں. اپنے ارد گرد آپ بھی یقیناً والدین ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے بچے اس دنیا میں کامیاب ہوں, اس دنیا میں, اس سوسائٹی کے اندر ایک کامیاب انسان بننے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط انسان بھی بنے. مضبوط انسان بنانے کے لیے ہم کیسے محنت کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو امپاور کیسے کر سکتے ہیں, بچوں کی سیلف اسٹیم جو ہے, بچوں کی خود اعتمادی جو ہے کیسے بحال کر سکتے ہیں, اور اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اگر ہمیں کمی نظر آتی ہے. یہ سارے ٹاپکس جو ہیں ان کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں, اپنے لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں انہیں شیئر کریں, یا آپ جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ڈسکشن میں جن پر بات نہیں ہو سکی, اور آپ کے دماغ میں کوئی اور مختلف پہلو ہے, آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ کال کر کے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ راحہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رابعہ اسلم موجود ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بلینگ کے اوپر ہم کریں گے. یہ اینٹی بلینگ ویک بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, اور ابھی لاسٹ ویک جو ہے میرے بچوں کے اسکول میں, آئی تھنک آپ لوگوں کے بچوں کے اسکول میں بھی جو آڈ ساکس ڈے ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں تھا, اور اس میں یہی تھا کہ ڈفرینٹ ساکس پہن کے جائیں گے بچے, یعنی اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہر شخص ڈفرینٹ ہے, اور ڈفرینٹ لوگ بھی جو ہیں وہ مل کر ساتھ رہ سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بلینگ عموماً اسی لیے کی جاتی ہے کہ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو اپنے سے کم تر نظر آئے, یا اس کی کوئی کمزوری, کوئی ویکنیس جو ہے اس کو ہم ٹارگیٹ بنا لیں اور پھر اس پر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو بلی کیا جاتا ہے, جن کو تنگ کیا جاتا ہے, وہ بچے یا بڑے, ان کے اندر ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے, یا تو یعنی ان کے اندر اتنی خود اعتمادی نہیں ہوتی, یا پھر کچھ اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ بلی ہو جاتے ہیں. اسی طرح اپنے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے آج کے, جو لوگ بلی کرتے ہیں, جو بچے, وہ کیوں کرتے ہیں, ان کے اندر ایسا کیا ایموشنز ہوتے ہیں, ان کے اندر ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں ٹریگر کرتی ہیں کہ کسی دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بلینگ اور سیلف اسٹیم کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ یوزلی عادتاً جو لوگ بلی کرتے ہیں, بہت سارے رپورٹس میں ہیں جیسے ان کا اپنا سیلف اسٹیم لو ہے, اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے وہ کسی اور کو دباتے ہیں, اور جب کسی اور کو نیچے کرائیں گے پھر اپنے آپ بڑے ہو جائیں گے. لیکن ہر وقت ایکچولی نہیں ہے, کبھی کبھی کانفیڈنٹ لوگ بھی بلی کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے جیسے ان کا انوائرمنٹ سے, جیسے ان کا اپنا اپ برنگنگ سے ایسے ہی چلتا ہے, سو ان کو کچھ ڈفرینٹ نہیں پتہ ہے, سو ڈفرینٹ وجہ سے ہو سکتا ہے. ویسے سیلف اسٹیم ایکچولی کہاں سے آتا ہے؟ دوسرے لوگ سے نہیں آتا ہے, اندر سے آتا ہے. اور جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں ہمارا اندر سے ایکچولی آئے گا, اور کوئی ہمیں بہتر نہیں کوئی ہمیں cannot make us feel better یا make us feel bad, پھر
the balance changes. جی لیکن that just takes a bit of understanding. تھوڑا سے وقت لگتا ہے. بالکل. جی جی رابعہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سیلف اسٹیم گین کرنے کے لیے بچے کئی بار یہ بھی کرتے ہیں کہ اٹینشن لینے کے لیے کئی بار کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں اتنے کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, ایک مرتبہ ایک میری سسٹر مجھ سے شیئر کر رہی تھیں, تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے بچے میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لائک دے پرووائڈ ہم ایوری تھنگ وٹ ایور ہی نیڈس, لائک ناٹ ان وہ ایسے نہیں کہ ایکسٹرا, لیکن جتنی اسے ضرورت ہے جس لحاظ سے اس کی نیڈ ہے. لیکن کیا تھا کہ وہ بچہ بار بار اپنی کلاس میں ایک بچے کو بس اس کو لگاتار اس کو کک کرتا تھا جسٹ فار نو ریزن, اور وہ بچہ پہلی بار جب اس سے انوئے ہوا, اس کی اس حرکت سے جب اس نے تھوڑا سا اسے پسند نہیں آیا, تو اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرا, تو وہ بار بار کرے اس چیز کو. تو کئی بار کمپلین گئی, تو پھر پیرنٹس نے آپس میں ڈسکس کیا, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ان کا بیٹا ہے, جو ان کا بچہ ہے, وہ ایسے اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کو فیل ہوا کہ اس چیز سے وہ اس چیز کو وہ پسند نہیں کر رہا, تو وہ اس چیز سے خوشی حاصل کر رہا تھا. اینڈ دین ان دی اینڈ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس بچے نے وہ ہیبٹ اپنائی, کیونکہ بچے کئی بار ٹی وی سے کچھ چیزیں عادتیں اپنا لیتے ہیں, اور اس کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے اس چیز کا عمل کیا, اس چیز کو اپنایا. تو بات اتنی سی ہے کہ کئی بار واقعی ہی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی, بچوں پہ اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ انف ٹائم نہیں اسپینڈ کر رہے تھے, کیونکہ بچے توجہ حاصل کرنے کے لیے کئی بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بالکل آپ نے ایک ڈفرینٹ پہلو سے بات کی رابعہ. اچھا بچے ہوں یا بڑے ہوں, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اوبویسلی رنگ ڈفرینٹ ہیں, سب کا کلر ہے ڈفرینٹ ہے, سب کا جو کوئی ٹال ہے, کوئی شارٹ ہے, کوئی کسی کے پاس فائنینشلی کوئی اسٹیبل ہے, کوئی انسٹیبل ہے, یعنی ہر ایک ڈفرینٹ ہے دوسرے سے, اور ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. یہ جو ڈفرینس ہے انسانوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہے, سب سے پہلی چیز یہ نا کہ اس ڈفرینس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہر شخص جو ہے مجھ سے دیکھنے میں بھی ڈفرینٹ ہوگا, اور جو اپیرنس نظر آتی ہے اس کے علاوہ اندر جو انسان ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور اس کا کوئی ریزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. ہر انسان کو اللہ نے مختلف بنایا, اور یہ نہیں بتایا کہ ایسے اس کو میں نے اتنا مال کیوں دیا, اس کو میں نے ایسا کلر کیوں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسیپٹنس کہ ہر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, اور یہ جتنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا چھوٹی ایج سے ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایکسیپٹ کرنا ڈفرینس کو, کیا یہ ہیلپ کرتا ہے پازیٹیو بیہیویئر کو ڈیولپ کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی ہمیں چھوٹے عمر سے ہمیں امبریس کرنا چاہیے دا ڈفرینسز, اور ایون ایک فیملی میں بھی جی ہم سب میں فرق ہے نا, جی, اور جو بھی ڈفرینسز ہیں ان میں کیا خوبیاں ہیں. اینڈ ایون ان دا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا نا, we have made you into nations and tribes so you may know each other. So جیسے اپنا کلیک میں, جیسے میں ایک کلائنٹ سے بات کر رہی تھی, اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا بیکاز ان کی بیٹی کو بلنگ ہو رہی تھی, اور وہ ایک اسکول میں جاتی تھی جہاں وہ ڈفرینٹ تھی, اور دوسرے سال موسٹ آف دا بچے ایک ملک سے تھے اور یہ کہیں اور سے, اور وہ کہہ رہی تھی بہت مشکل تھا, لیکن یہ سارے مسلمان بچے تھے. اور دا سیڈنس واز اسلام میں کہا کون سب سے اچھے ہیں جو عمل کرتے ہیں, ناٹ ہمارا رنگ سے, ہمارا ویلتھ سے. اور شروع سے انشاءاللہ ہمیں ہمارے بچے کو بتانا چاہیے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جی بالکل. اس وقت جو آپ دیکھیں پوری دنیا میں بلینگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اینٹی بلینگ ویکس جو ہیں سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں, اور بچوں کے اسکول میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, جیسے میں نے آپ کو آرٹ ساکس ڈے بتایا. اچھا گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسیپٹنس کہ دنیا میں ہر ایک ڈفرینٹ ہے, یہ ایکسیپٹنس کہ ایک سبلنگ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا, اور یعنی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ اس کا اسٹارٹ گھر سے ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ کا؟ اس کا اسٹارٹ واقعی گھر سے ہوتا ہے. میں اس کی ایگزامپل اپنے ہی بچوں سے دینا چاہوں گی, کیونکہ میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. تو جو بڑی بیٹی ہے اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, وہ دونوں ماشاءاللہ قدرتی طور پہ ان کا
कलर थोड़ा फेयर है और जो मेरी मिडल वाली है उसका कलर थोड़ा मीडियम है। तो पहले मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। जब मेरी बच्ची बड़ी वाली जो थी वो 6 साल की थी और शी यूज्ड टू say to her that I want to play with my little sister, मैंने अपनी छोटी बहन के साथ खेलना। तो पहले क्योंकि जाहिर है जब हम काम वगैरह कर रहे होते हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। तो एक दिन रात को मेरी बच्ची जब बेड में गई मिडल वाली, उसने मुझसे कहा कि मम्मा आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी दोनों बहनें इकट्ठी खेलती हैं बट दे डोंट प्ले विद मी। तो आई स्पीक टू माई बड़ी वाली बच्ची के साथ मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो वो कहती कि ये डिफरेंट है मुझसे। सो आई सेड टू हर कि व्हाट सेंस, किस लिहाज से आप कह रहे हो बेटा कि डिफरेंट है? तो उसने मुझे बताया बिकॉज वो मेरी तरह लगती नहीं है, डिफरेंट कलर है उसका। तो वो चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की कि ये तो मुझे पहले से बताना चाहिए था अपने बच्चों को, क्योंकि मैं भी डिफरेंट हूँ, मैं भी मतलब वैसे नहीं हूँ, उनके डैड वैसे नहीं है, या यू नो हमारे इर्द गिर्द लोग सब एक जैसे नहीं हैं। तो मैंने अपनी बच्ची को फिर बिठा के समझाया कि अगर कोई इंसान आपसे डिफरेंट है, इट्स वेरी नेचुरल, बच्चे डिफरेंट होते हैं, ह्यूमन डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है उस इंसान में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उस चीज़ को फॉलो करो और उसकी बेस पे आप उस इंसान को पसंद करो, नॉट बाय देयर लुक। तो उस चीज़ से ऑब्वियसली उस चीज़ से बच्चे के दिमाग पे फिर पॉजिटिव असर पड़ता है, ना कि नेगेटिव। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, ये बुलिंग जो है आप देखें कि ये ना आप एक्सट्रीम लेवल पर हमें दुनिया में नज़र आती है कि बच्चे बड़े यंग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और मतलब पेरेंट्स ने तो घर से भेज दिया बाहर। अब ऑब्वियसली सोसाइटी को फेस करना है, एक बच्चे को जो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है बाहर जाके वो देखता है चैलेंजेस हैं। कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं जो बड़े डोमिनेंट होते हैं, फेवरेटिज़म नज़र आता है। यानी आप स्कूल्स कॉलेजेस या ऐसे इदारों में देखें कि एक बच्चा जो है वो अपने लुक्स की वजह से, अपने फ़िज़ीक की वजह से ज़्यादा टीचर्स जो हैं उसको लाइक करते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर प्रेशर बिल्ड करती हैं और एक बच्चे पर ये प्रेशर अगर आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे किसी ने कहा कि मेरे बच्चे का लंच कोई छीन के खा जाता है। अब ये लंच छीन के खा जाना ऑब्वियसली ये बच्चे को खुद, पेरेंट्स तो नहीं स्कूल में आके रोज़ बैठ सकते, बच्चे को खुद से कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना है। तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा जो है उसके अंदर ऐसी क्या कमज़ोरी होती है कि जिसकी वजह से वो स्टैंड नहीं ले सकता, और उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि उसके सेल्फ स्टीम जो है वो लो है? आई थिंक कभी कभी जैसे मैं मेरे अपना बॉयज़ के बारे में बोलूँगी, वो ट्विन्स है और स्कूल में एक बहुत ही काइंड है माशाल्लाह, और वो स्कूल में दूसरे बच्चे उससे पूछते थे ओ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो देता था, खुशी से एक्चुअली देता था। और जब मैं सुनती थी मैं थोड़ी सी अपसेट होती थी, ये कोई उसका एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतना काइंड था, he didn't miss it, and it wasn't उसका advantage ले रहे थे, because मैंने उनसे पूछा था अच्छा जब ये बच्चे पूछते हैं आपका ये इस चीज़ के लिए या उस चीज़ के लिए किस वजह से आप देते हैं, उससे कहा था ओह बिकॉज उनके पास नहीं है और मुझे शेयर करना है। सो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था ठीक है वो इट्स नॉट बिकॉज उसका सेल्फ इस्टीम कम है। और फिर हम एक्चुअली रोल प्ले करते हैं और रोल प्ले में बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हैं। और उस वक्त जैसे जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, ऐसे रोल प्ले घर में करके उनको थोड़ा से और कॉन्फिडेंस होंगे कैसे डील करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नाज़रीन आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत दफ़ा हमारे साथ घरों में हमारे बच्चे जो साथ होते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं अपने घर के बाहर की दुनिया में, अपने स्कूल्स में, अपने तालीमी इदारों में, या अपनी लाइफ में अपने फैमिलीज़ के अंदर कज़न्स के साथ, या और कोई जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हों या रिलेशंस हों उनमें, और हमारे साथ आके शेयर नहीं कर रहे होते, बज़ाहिर परेशान नज़र आ रहे हैं हमें, नॉर्मल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, या उनकी भूख ख़त्म हो गई है, या और भी बहुत सारे ऐसे साइंस हैं कि जो अलर्ट कर सकते हैं हमें। लेकिन अगर हम सिर्फ बच्चे को ही क्रिटिसाइज़ करते रहें, उसे ही ब्लेम करते रहें कि नहीं तुम जो है वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, साथ आकर नहीं बैठते, रीज़न्स क्या
ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ بلی ہو رہا ہو اور ہمیں بظاہر نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ بچہ پریشان ہے, کب الرٹ ہونا چاہیے, اگر ہم الرٹ نہیں ہوتے بچے کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور اپنے بچے کو مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بچانا, پروٹیکشن کرنا, لیکن ساتھ میں اس کو خود سے اسٹرانگ کرنا, یہ کس طرح سے ممکن ہے. آپ بھی جو سوچتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ایک بڑی اچھی اسٹوری میں پڑھ رہی تھی ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ دنوں پہلے, کہ اس میں یہ تھا کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کے کچھ ونگز ہوتے ہیں جو یعنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا دوسروں سے, اور وہ اس کو ہائڈ کرنے کے لیے, کیونکہ اسے لگتا ہے ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو وہ ایک کوٹ پہن لیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی اسٹوری پڑھی ہو, اور وہ کوٹ پہن لیتا ہے اور ہر جگہ ہر ویدر میں وہ کوٹ اپنے ساتھ کیری کرتا ہے, گرمی ہو یا جو بھی. تو سب اسے کہتے ہیں اتارنے کو, لیکن وہ اتارتا نہیں ہے کیونکہ وہ اسے ڈفرینٹ لگتا ہے نا, کہ سب جو ہے مجھے پھر بلی کریں گے. اور ایک دفعہ ایک بچہ ہوتا ہے جو اس کو بلی کرنے کے لیے آ کے کھینچ کے اس کا کوٹ اتار لیتا ہے, اور اس کے جو ونگز ہیں وہ سب کو نظر آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو نظر آتا ہے کہ سب کو اس کے ونگز نظر آ گئے, تو وہ تھوڑا سا اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہے, اور اب دیکھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سب کو نظر آ گیا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. اور پھر اس کی نظر پڑتی ہے کچھ اور بچوں پر, وہ بھی کوٹ پہنے ہوئے اور وہ بھی اپنے آپ کو ہائڈ کر رہے ہیں. تو وہ ان کو یہ کانفیڈنس, یہ کریج دیتا ہے کہ نہیں کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں, اور وہ سب اتارتے ہیں. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جیسے اور بھی بہت سارے بچے ہیں جن کے پیچھے ان کے ونگز تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں, اور میں اپنے بچے کو یہ, اپنے بیٹے کو یہ لیسن دے رہی تھی کہ دیکھو ہر ایک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ لوگ تو موجود ہیں سوسائٹی کے اندر. اچھا, یہ بلینگ جو کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس سے؟ وہ کئی بار اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. سو اب جیسے کئی بار گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہے, آپ نے جب باہر جانا ہے آپ نے ایسے بیہیو کرنا ہے, ویسے بیہیو کرنا ہے, لیکن ان سائڈ وہ بچے ایکچولی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن پیرنٹس بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, ان کا مشورہ نہیں لیتے اور خود کا مشورہ انہیں بتا دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بچے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس بچے کو بلی کر رہے ہوں تو بچہ بھی یہ چیز لرن انڈائریکٹلی پیرنٹس اوبیسلی انٹینشنلی تو کبھی بھی نہیں کہیں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے, لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کئی بار. لائک ایز اے پیرنٹ وی آل آر وکٹم آف دیٹ, بیکاز کئی بار ہوتا ہے کہ آپ انوائڈ ہوتے ہو کسی بات سے, کئی بار آپ ہوتے ہو آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا تو لیکن آپ اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکالتے ہو. جس طریقے سے آپ اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکالتے ہو آپ کو نہیں پتا بچہ اس لمحے پہ بچہ کیا سوچ رہا ہے, بچہ کس فیلنگ سے گزر رہا ہے, لیکن وہ بچہ آپ کو سنے گا کیونکہ وہ بچہ اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہے, مجبور ہے, وہ دیکھ رہا ہے وہ میرے ماں باپ مجھے کہہ رہے ہیں تو ہی ہیو ٹو لسن اور شی ہیو ٹو لسن. لیکن بعد میں وہ بچہ وہی چیزیں کسی اور پہ ٹرائی کرتا ہے, لیکن ڈفرینٹ طریقے سے, کیونکہ بچے ہیں, بچے کئی بار ککنگ, پنچنگ, ہٹنگ, یہ تو خیر فزیکل آ جاتا ہے, لیکن وربلی بھی پھر کرتے ہیں, کیونکہ وربلی ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس اگر کہہ رہے ہیں نو یو آر گوئنگ ٹو بی کوائٹ ناؤ, یس ڈن, اوکے بچہ چپ ہو گیا, لیکن بچہ اگلے دن اسکول جائے گا تو اسکول میں اگر بچے بات کر رہے ہوں گے, اگر اسے کسی کی بات پسند نہیں آئے وہ کہے گا نو یو ہیو ٹو بی کوائٹ. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو ہے کہ اگر آپ بچے کو ایز اے پیرنٹ, آپ تو سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی ٹریننگ کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر ایسے پیرنٹنگ کر رہے ہیں کہ بچے کو ہر چیز زور زبردستی سے کر رہے ہیں تو پھر بچہ بھی وہی بلینگ یعنی لرن کرے گا. اور دوسری چیز جو ٹیسٹ ہمارے پاس ہیں, جیسے ہم کہیں گے او ہمیں ان لوگ نہیں پسند, سو ہمارے بچے یہی سیکھ کے اسکول میں جیسے جب وہ قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نفرت کے ساتھ ٹریٹ کریں گے. سو جو چیز بہت سارے بچے ایکچولی ایون جو بلیز ہیں وہ گھر سے سیکھتے ہیں ان لوگ ہمیں نہیں پسند, ان ایسے قسم کی چیزیں ہمیں نہیں پسند, یو نو, اور وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں جو ینگ بچے. اور ایز وی گیٹ اولڈر پھر پیئر پریشر سے کول لگنے کے لیے, اور بچے کیا ہمارے بارے میں سوچیں گے, میں کیسے اور کول ہو سکتا ہے, I'll make fun of this بچہ, اور اس سے جب وہ نوٹس کریں گے ان کو اٹینشن مل رہا پھر اور کریں گے, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا نا اٹینشن کے لیے, اور گڈ اٹینشن بیڈ اٹینشن ہی ہے, اور جن کو اٹینشن نہیں مل رہا وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے اٹینشن ملنے کا کوشش کریں گے, اور جب تک اور اٹینشن ملتے رہیں گے
کرتے رہیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ ایک میں نے بچہ ایسا دیکھا کہ جس کو گھر میں اٹینشن نہیں ملتی تھی. یعنی گھر میں چھوٹا تھا وہ, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بزی تھے, ورکنگ پیرنٹس تھے. شروع کے بچوں کو انسان زیادہ کرتا ہے فوکس, اور بعد بچے آتے ہیں ان کو ذرا کم توجہ ملتی ہے. اور اسی طرح جو اتنی اٹینشن اس کو نہیں ملتی رہی اور وہ نگلیکٹ ہوتا رہا, کمپلیکسز ڈیولپ ہوئے اس کے اندر, اور وہ ایک گینگ کا پارٹ بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے آج کل یعنی گینگز بھی بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں بچوں کے اسکولز میں, اور بہت سارے اسٹیبنگ ہو رہی ہے, بچے ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہیں. تو بعد میں جب اس کی یعنی ہسٹری چیک کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ گھر سے اس کو جو توجہ نہیں ملی اور مستقل اس کو اگنور کیا جاتا رہا, تو وہ فرسٹریشن اس کے اندر ڈیولپ ہوتی رہی. اور پھر جا کے اس نے سوچا کہ اٹینشن, جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ گڈ اینڈ بیڈ اٹینشن دونوں دی جا سکتی ہے, تو اس کو یہی ہوا کہ مجھے اس طرح سے توجہ ملے گی, اس طرح سے میرا نام سب کے سامنے آئے گا, اور کم از کم ایسے مجھے کوئی اگنور نہیں کر سکتا, اور یوں وہ بلی بن گیا. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو بلی ہو رہے ہیں نا, اور ان کے پیرنٹس پریشان ہیں کہ کیسے بچائیں, لیکن مجھے لگتا ہے جب تک سوسائٹی میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, پیرنٹس دونوں طرف توجہ کی بات ہے نا, کہ ایک طرف یہ کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے توجہ نہیں دی تو بچہ بلی بن گیا, اور ایک بچہ جو بلی ہو کر آ رہا ہے اس کے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کے اس کو سنیں یا اس کو لسن کریں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں بچوں کو ٹائم دینا, اور یہ چیز ہم نہیں دیتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں اچھا یہ تھوڑے بڑے ہو گئے اور ناٹ انٹرسٹیڈ, لیکن ہمیں اویلیبل ہونا چاہیے. اور جیسے جو کافی ریسرچ میں جو فیملیز اکٹھے کھاتے ہیں, بیٹھ کے کھاتے ہیں, they stick together. So آج کل ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں, اور ڈیوائسز ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. اور ہمیں ریئلی اس کے بارے میں سوچ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, اور کمیونیکیشن سے ہی سب چیز جی. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر بچہ چونکہ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے, تو آبزرو کرنا کہ آپ کے بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے, بلینگ ہی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے پیچھے. ناظرین یہاں پر ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں بلینگ کے حوالے سے, ان کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں جو بچے بلی کرتے ہیں, دوسروں کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اور جو بچے تنگ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, بلی ہو جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے, کیسے جو ہے وہ آبزرو کرنا چاہیے, بچوں کو ٹائم اسپینڈ کر کے ان کے ساتھ ان کے پرابلم سالو کرنے چاہیے. اپنے بچوں کو ہمدردی اور کائنڈنس سکھانے کے ساتھ ساتھ خود کو مضبوط بنانا کیسے سکھانا چاہیے, اپنی خود اعتمادی کیسے بڑھائیں, ان سب پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم بلینگ کے حوالے سے, اور بچوں کی خود اعتمادی کیسے بڑھائی جائے, بچوں کو مضبوط کیسے بنایا جائے, کیا ریزنز ہوتے ہیں ان کے جس کی وجہ سے کچھ بچے بلی بن جاتے ہیں اور کچھ بچے بلی ہو جاتے ہیں. یہاں پر ان سوالات کا جواب لینے کے لیے ہم آن لائن اپنے گیسٹ کو لیں گے. محمد علی صاحب ہیں پاکستان سے, NLP پریکٹیشنر ہیں اور باڈی لینگویج کوچ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ان سے پوچھیں گے, اور آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایمن میں بیفور یو کنٹینیو, میں خیال ہے وہ ہر دفعہ ہمارا ایک چیز رہ جاتی ہے, NLP ٹرینر ہو جی, پریکٹیشنر تو لو لیول. NLP ٹرینر جو ہیں وہ آپ ہیں, اچھی بات ہے, آج آپ نے خود ہی تصحیح کر دی. ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو بلی کرتے ہیں جو بچے, یا جن کے اندر یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے عادت کہ دوسروں کو تنگ کرنا, پہلا تو سوال یہ کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک ریزن تو جو بہن بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے پہلے بڑی اچھی طرح اپنی بیٹی کی جب اگزامپل بھی دے رہی تھی, انہوں نے بڑی اچھی طرح وہ ریزن ایکسپلین بھی کی ہے. جی. اور وہ ہے آپ کی ظاہر ہے پیرنٹنگ, نہ صرف اونلی پیرنٹنگ بلکہ گھروں میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو اس میں فیکٹر ہے گھروں میں, وہ بچوں یا رشتہ داروں کے سے زیادہ وہ ہمارے ملازمین کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, we actually end up bullying our servants. So that is where the children start learning کہ یار یہ جب جو کمزور ہے اس کو تو ہم نے بلی کرنا ہی کرنا ہے. Now یہ ہے اس کی ایک لاجیکل اپیرنٹ ریزن. Now بلی مائنڈ میں چل کیا رہا ہوتا ہے, جو میری ریسرچ ہے اس کے اوپر, بلی کو اس لیے بلی کرتا ہے کسی کو کیونکہ اس کو تکلیف دے کر مزہ آتا ہے. He wants to inflict pain. اب وہ جو پین کی انفلکشن ہے
وہ اس سے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ سامنے وہ پین کس کو مل رہی ہے, اس کو مزہ, اگر آپ وہ پین ریموو کر دیں گے وہ بلی کرنا چھوڑ دے گا. سو وہ بلی کرتا ہی اس لیے کہ اس نے وہ پین دی ہے اور اس کو اس پین کو دے کے دوسرے کو مزہ آ رہا ہے, از انجوائنگ دا فیکٹ کہ اگلا بندہ مجھ سے چڑ رہا ہے, مجھ سے تنگ ہو رہا ہے. اس کی تھرڈ ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے مائنڈ میں, چونکہ اس کو ہم نے گھر میں سب کچھ ہے, جس طرح بچوں کے درمیان میں بھی پیرنٹس فرق کر دیتے ہیں, تو ایک بچے کو سپیریئر بنا دیا تھا. میں ایک بڑی اچھی فیملی کی آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں, ان کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اور دونوں بہت ہی کامیاب, بہت ہی سکسیسفل بچیاں ہیں, اور ایک ہے, اور وہ بیٹا جو ہے نا وہ بیچارہ بس چل ہی رہا ہے. تو وہ ماں باپ کے لیے وہ بیٹیاں کی جتنی بھی وہ چیزیں کر کے لے آئیں وہ زیرو ہیں, بس وہ بیٹا ہی ان کی دنیا ہے نا. وہ بیٹا اتنا بڑا بلی بن چکا ہوا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو لٹرلی جو ہے نا انہیں کہتا ہے تم عذاب ہو, تم گالیاں دیتا ہے, تم مارتا بھی ہے انہیں, کیونکہ جی وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں. تو یہ فیکٹر, یہ تھرڈ فیکٹر ہے جو ان بیلنس یا ان بیلنس جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ان بیلنس قسم کا رویہ ود ان دا فیملیز جو ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا, یہ تکلیف دینے والی بات, یعنی تکلیف محسوس کرنا یا تکلیف کو انجوائے کرنا, یہ آپ نے کہا جو لوگ بلی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نیچر ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جو لوگ, جو یہ بچے یا جو بھی انسان بلی ہو رہا ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, کیسے وہ اپنے آپ کو کوئی اسٹیپ لے یا مضبوط بنے, اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کی بڑی سمپل سی ایک جو سلوشن میں اکثر بچوں کو دیا کرتا ہوں یا لوگوں کو جو بلی ہو رہے ہوتے ہیں, میں نے اس طرح کہا کہ بلی کو تکلیف دینے میں مزہ ہے, آپ وہ تکلیف ریموو کر دیں وہ آپ کو بلی کرنا چھوڑ دے گا. وہ ٹیسٹ کرے گا. مثلا اگر کوئی بچہ کسی کو اس کے رنگ پہ چھیڑ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا, میں ایک سٹیپ پیچھے چلوں گا, اور وہ ہے ہم اپنے اوپر اپنی چیزوں کو پیار, سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے, نہ بچوں کو اپنے آپ سے پیار کرنا سکھاتے ہیں. نمبر 2, ہم اپنے اوپر ہنستے نہیں ہیں, اور ہم دوسروں کو بھی یہ نہیں سکھاتے, بچوں کو بھی نہیں سکھاتے کہ یار اپنے اوپر بھی ہنسنا چاہیے, انسان غلطی کرے تو کھلکھلا کے ہنس لینا چاہیے. تو چونکہ ہم نے ان کو یہ سیریسنس کا جو ایک میں جملہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, ان لائف ڈو تھنگس سیریسلی نیور بیکم سیریس. تو ہم وہ جو سیریسنس کا ایک کیوں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے سیریس رہنا ہے زندگی میں, ہم اپنے اوپر ہنسنا بھولتے ہیں تو دوسروں پہ ہنسنا بھول جاتے ہیں. اب اگر وہ بچہ کسی کو کسی کے رنگ کی وجہ سے چھیڑا جا رہا ہے اور وہ بچہ اس کے ساتھ انجوائے کرے, ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا جی کالج کے زمانے میں, وہ ماشاءاللہ شکل صورت رنگ سب اللہ کی تقسیم ہے, لیکن وہ اتنے ماشاءاللہ پکے رنگ کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی افریقی بھی اس کو دیکھ کے جو ہے نا شاید شرما جائیں گے. اب وہ ہی واز دا بگیسٹ بلی آف دا اسکول, چھوٹا سا سلم سا. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ کہتا ہاں میں کالا ہوں, آنا میرے ساتھ, کالے کے ساتھ آؤ, ٹچ کرو تمہیں گندا کر دوں گا. اب وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ اگلے بلی جو کرنے والے ہوتے تھے اس کو, وہ خود ہی کہتے تھے یار اس سے پرے رہو. تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے بلیوں کی بلی میں سے وہ تکلیف کا جو عنصر تھا, جو تکلیف اس کو شروع میں ہوتی تھی, جب شروع میں وہ آیا اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. میری اس سے ایک دفعہ بات ہوئی ابھی کافی سالوں بعد, تو اس نے کہا کہ یار علی ایسا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, ایسا نہیں ہے کہ مجھے برا نہیں لگتا تھا, لیکن I learned and I realized one thing کہ مجھے اپنی تکلیف ان کو دکھانی ہی نہیں ہے. سو میرے ایک استاد نے مجھے یہ بات سکھائی تھی اور یہ بات میں نے پلے سے باندھ لی. Now that is the reason why he was always a very successful person throughout his career in that sense. تو میں ہمیشہ جب بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں میں انہیں یہ کہتا ہوں یار start enjoying with the bully. جب بلی یہ دیکھے گا کہ آپ اس کی تکلیف سے تکلیف نہیں لے رہے, وہ آپ کو ایکچولی بلی کرنا چھوڑ دے گا. جی جی. اچھا, لاسٹ ایک کوشچن ہے, وہ یہ کہ کچھ بچوں میں سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے نا, اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں, کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اور کیا بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز پاسبل نہیں رہتی یا رہتی ہے؟ میرا خیال ہے ایمن اس کے اوپر ہم نے پچھلے 2-3 ایپیسوڈ میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ میں اس جو پہلے 7 سال میں بچے کو مل جاتی ہے وہ نارملی اس کی لائف لانگ چلتی ہے. اس کو ریموو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ کسی بھی پریکٹسنگ بندے کے پاس آپ اس کو لے کر جائیں, گھر میں اس کو آپ اپریشیٹ کریں, آپ اس کو برداشت کریں, آپ کی اپنی برداشت ہائی ہونی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ہماری NLP کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مووی ہے جو آپ کے مائنڈ میں کہیں بیٹھ گئی ہے. اب وہ مووی آپ کی, میں اس کو کلاسیکل ایگزامپل ایک بڑی چھوٹی سی, اگر 2 منٹ آپ مجھے دیجیے تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک کیس آیا کہ وہ بچی ساری زندگی فرسٹ آتی تھی, وہ ایک اپنے میڈیکل کے 2nd ایئر کے ایگزام میں فیل ہو گئی, 3rd ایئر ایگزام میں فیل ہو گئی.
تو اس کے فادر میرے پاس لے کے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے کہا بیٹا آپ کی اسٹوری میں کوئی نہ کوئی لڑکے کا کوئی کردار ہے, تو آپ مجھے بتائیں گی کیا ہے. کہتی ہے انکل میں کوئی غلط بات نہیں کرتی کسی کے ساتھ. ماشاءاللہ بڑی عجیبہ بچی تھی وہ. میں کہا نہیں بیٹا میں نے غلط صحیح کا نہیں کہا, آپ کے کوئی کردار ہے. تو کہنے لگی کہ جی جو ایک بچہ تھا, اچھا وہ رونا شروع ہو گئی اور کہتی ہے کہ ایک لڑکا تھا جو ہمیشہ فیل ہوتا تھا, وہ پچھلے 2 سال سے فیل ہو رہا تھا, اس سال وہ سینٹ اپس ہوئے ہیں اور اس میں وہ سیکنڈ آیا. اب سارے اسکول کے بچے بچیاں تھے, انہوں نے میرے پاس سے آ کے نوٹس لینے چھوڑ دیے اور وہ اس کے پاس چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں وہ کیوں گئے؟ بیٹا کیوں گئے؟ کہتی ہے کیونکہ میری ناک بہت موٹی ہے. ناک موٹی ہونے کا نوٹ سے کیا تعلق؟ اس بچی کو ماں نے شروع سے یوں گروم کیا ہوا تھا کہ تیری ناک موٹی ہے, تیری ناک موٹی ہے, اس کو پتلا کر, اس کو پتلا کر. سو الحمدللہ اس بچی کو جو سیشن میں نے دیا تھا وہ سیلف امیج کا سیشن تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد ماشاءاللہ اس نے 3rd پروف بھی پاس کیا, 4th میں پھر ٹاپ کیا. اس کو ایگزام سٹریس کا سیشن نہیں دیا تھا. بتانے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کسی پروفیشنل کے پاس جا کے ہیلپ لیں گے, سو دیز موویز کین بی ریمووڈ کمپلیٹلی فرام دی میموریز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, اور بہت سارے آپ نے ہمیں پوائنٹس دیے. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اچھا بولینگ کی مختلف اقسام ہم دیکھتے ہیں. ہر پیرنٹ جو ہے وہ فیس کرتا ہے کہ اس کے بچے کبھی کبھی پریشان ہو کر آ جاتے ہیں, اور یہاں تو ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جن کے بچے خود تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے تھوڑا الرٹ ہو جانا چاہیے, اور کون سے سائنز ہیں جن کو دیکھ کر پیرنٹس کو تھوڑا نوٹس لینا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کوئی پرابلمس چل رہے ہیں؟ جیسے جب ہمارے بچے کا بیہیویئر میں سڈن چینجز نظر آتے ہیں, اور شاید سڈن بھی نہیں ہو سکتا, شاید سٹل جیسے کچھ جی ویسے بدل رہے. جیسے ان کو اسکول ینگ بچے کہیں گے ہمیں اسکول نہیں جانا, یا اولڈر بچے کہیں گے تھوڑے سے موڈی اور موڈی ہو گئے اور کھانا نہیں کھانا, یا اکیلے رہنا, اور لوگ سے ملنا جلنا نہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بات کر رہی ہوں اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. تو مجھے بھی گھر میں تھوڑا سا ایسے ہی پرابلم تھی, تو ان کا چلا آپ گھر سے ڈسکس کرو, شاید ہیلپ ہو جائے نا. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا اور کافی ہیلپ ہو رہی ہے. آئی تھنک تو یہ پیرنٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو میرا بچہ نا 11 ایئر اولڈ ہے, اور ابھی ریسنٹلی ہو گیا ادھر نا بڑے اسکول میں, ایئر 6-7 میں سمجھ. تو پہلے اسٹارٹ میں شاید میں بھی سنگل پیرنٹ ہوں, ان کو ٹائم بھی نہیں دے سکی, اور پہلے تو چلو وہ چھوٹے اسکول میں تھا ٹھیک ہے, لیکن ابھی نا اس کا بیہیویئر بہت چینج ہو گیا. نہ وہ کسی سے ملنا پسند کرتا ہے, نہ وہ اس کے کوئی فرینڈز ہیں اتنا زیادہ, فیملی میں جانا نہیں چاہتا ہے. تو وہ اتنا وہ گھر میں بھی اتنا مجھے انوائے کرنے لگ پڑا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے, اور میں پریشان بھی تھی. تو آپ کائنڈلی اگر مجھے بتا دیں کہ میں ذرا فون جب بند کروں گی نا تو میں آرام سے آپ کی بات سنوں گی. جی بالکل, آپ بات سنتے رہیں, یقیناً آپ کو انشاءاللہ آج جواب ملے گا اس کا. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے, ان کی بات کا آپ جواب دینے سے پہلے میں یہ چاہوں گی وضاحت کرنا کہ ایک تو ماحول کی جو چینجنگ ہوتی ہے نا, وہ بھی سم ٹائم بچوں کو چینج کرتی ہے, بلکہ بڑوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اور دوسری بات ہم یہاں کر رہے ہیں بولینگ کی, تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں نا. کبھی کبھی چینجز جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ ایک دم ایکسیپٹنس جو ہے آپ کو شوق لگتا ہے پہلے تو, کہ آپ اگر بالکل ہی ڈفرینٹ, اسپیشلی پرائمری اسکول سے سیکنڈری میں جا کر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ہی چینج ہے. اور پھر مجھے یہ بھی لگتا ہے راحہ اینڈ رابعہ کہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. جی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ہم نے پتا کرنا تھا کہ اس میں اگر کسی بڑوں میں بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے کوئی ایڈوائس دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ہم کو بھی تھوڑی سی کسی گھر میں بھی ہے, اور ہمارے اوپر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ چاہ رہے تھے کہ گھر میں جیسے کچھ عجیب سی سکونی سی رہتی ہے, گھبراہٹ سی, تو بچوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے, بڑوں کے ساتھ کے لیے بھی کچھ ذرا سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ بچے جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے بعض خاندانوں میں ایڈلٹ بھی بلیز ہوتے ہیں اور ایڈلٹ بھی بلی ہو رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو انہوں نے بات کی, اسپیشلی ایک تو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان خاتون کا اس سے پہلے جو کال آئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بچہ پریشان رہنے لگا, کیا کرنا چاہیے ان کو اگر ایسی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟
उन्हें सबसे पहले जैसे उन्होंने खुद ही मेंशन किया कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाई पहले बिकॉज शी इज़ अ सिंगल मदर. सो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली वो काम करती होंगी और टाइम नहीं दे पाती होंगी. लेकिन उसका आई थिंक उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो टाइम उनके पास है वो अपने बच्चे के साथ गुजारें, उससे बातचीत करें, उसको डटोलें, उससे कहलवाएं कि वो क्या फील कर रहा है. तो फिर अगर वो बताता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसके साथ उसकी हेल्प करें उसको उस चीज़ को गेन करने के लिए. क्योंकि क्लियरली वो बच्चा क्योंकि जिस तरह के इन्वायरमेंट में घर था वो उससे बिल्कुल अपोजिट इन्वायरमेंट में ऑफ कोर्स गया है. लेकिन जिस स्कूल से उठ के वो गया प्राइमरी स्कूल में नॉर्मली क्या होता है टीचर्स ट्रीट करते हैं बच्चों को एज अ चाइल्ड, बहुत ज़्यादा प्रेज एंड एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है. और जैसे ही वो हाई स्कूल में जाते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते वो एकदम से टीचर्स भी ऐसे ट्रीट करते हैं नो यू आर एडल्ट. वो ऐसे उनको ट्रीट नहीं करते कि यू आर टीनेजर. क्योंकि टीनेजर जो लाइफ होती है वो भी आपको पता है कि इट्स क्वाइट हार्ड. बच्चों की जो मेंटल जो उनकी सोच होती है जो उनका फीलिंग्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. बिल्कुल. सो ऑल्सो जब मदर इतना आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती उनका बच्चे के साथ, फिर उनको कोशिश करना चाहिए फाइंड करने के लिए इनके साथ और कौन बात कर सकता है. शायद उनका कोई कज़न या उनका कोई दोस्त, मीनिंग इवन मदर का कोई दोस्त, जब उनसे कुछ इंफॉर्मेशन आएगा कभी कभी बच्चे और आसानी से वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे. सो साइडवेज जैसे हमेशा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ना, वैसे जैसे आपने कहा था डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देना चाहिए. और यूजुअली बच्चों से जब हम कहेंगे ओ आप कैसे हैं वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ पूछ सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस. अच्छा स्कूल में आज कौन सा लेसन सबसे अच्छा था, किस चीज़ में बहुत मुश्किल मिला, स्पेसिफिक क्वेश्चंस जब पूछेंगे फिर और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अच्छा टॉपिक जो है वो चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आज हो सकता है हम कवर भी ना कर सकें, लेकिन बात यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे को बाज़ दफ़ा उसके पेरेंट भी बुली कर रहे हैं. अब वो बच्चे को बता रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी नाक छोटी है या मोटी है या तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, और घर में ऐसा ही माहौल बना हुआ है. अब वही बच्चा जब वो बाहर जाता है, घर से भी कॉन्फिडेंस नहीं मिला और बाहर जो है वो अगर उसके साथ कोई कुछ बुरा करता है तो ऑलरेडी वो वीक तो है ही अंदर ना, अब वो दूसरों के सामने तो नहीं स्टैंड ले सकता. तो मुझे लगता है कि एक ये भी है कि माहौल ऐसा बन गया है इस वक्त आज की दुनिया में, हम देखें कि एक दूसरे को जगह देने को तैयार नहीं है. अब जैसे इसी बच्चे का ये बता रही थी, अगर वो सेकेंडरी स्कूल में जाता है और फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उसको बुली नहीं भी करता, लेकिन ऐसा माहौल है कि जिसमें वो अपने आप को लेफ़्ट आउट फील कर रहा है, तो हो सकता है कि वो सबके दरमियान चूँकि वो ख़ुद को कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता तो घर आके वो क्वाइट हो जाता हो, उलझने लगता हो. उसको लगता है कि घर में तो कोई मेरी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि मैं किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ. तो वही आपकी बात है कि टाइम देना और रीजंस फाइंड आउट करना. सम टाइम ना कभी कभी बच्चों से डिस्कस करके फ़ौरन आंसर नहीं आता, और स्पेशली जो बच्चे बड़े होने लगते हैं ना या छोटे भी, आपको फ़ौरन कोई आंसर नहीं देते. जैसे पिछले महीने मेरे बच्चे ने, छोटे से 5 साल के बेटे ने मुझे बताया कि मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, और 2 दफ़ा मुझे ये कंप्लेन स्कूल से आई कि ड्यूरिंग द लंच ब्रेक वो पेन फील कर रहा है ना, और घर आके वो घर भी कह रहा है आके, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पेन ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे वो खेलता है. तो थोड़े दिनों बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जो उसने उस वक्त नहीं बताया था बाद में बताया, कि कोई बच्चा उसको लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में जो है पुश कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है तो स्केयर्ड हो जाता था कि वो नाम किसी का बताए. तो कभी कभी बच्चे ख़ुद भी बोलते हैं और हमें उस टाइम का वेट करना चाहिए. और साथ में मुझे लगता है कि आपने कहा ना कभी किसी कज़न के थ्रू या किसी और के साइड वेज कोई देखें कि कैसे हम अपने बच्चे की अंदर की जो बात है उसको बाहर लाने में मदद कर सकते हैं उसकी. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेरी अपनी बच्ची की. वो स्कूल से वापस आई ना, तो एक दिन मुझे कहती मम्मा मेरा सर दुख रहा है. तो मैंने उसे कहा बेटा आपको ना, मैं अभी बहुत सारा पानी पीती हूँ, बिकॉज इस एज में आप बच्चे को टैबलेट्स वगैरह तो दे नहीं सकते हो. तो मैंने उसे पानी पिलाया एंड खाना खाया, फिर आराम से बैठ गई. बेड में लेटी तो मैं अपने बच्चों को नॉर्मली बिफोर दे गो टू बेड मैं उनको तिलावत सुनाती हूँ. तो मैं बैठी हुई थी उनके पास, तो शी स्टार्ट क्राइंग. मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा क्या बात है बेटे, आप व्हाई यू सो अपसेट. तो उसने मुझे मेंशन किया, शी सेड मम्मा आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल. मैंने कहा व्हाई बेटा, यू लव टू गो टू स्कूल, आप इतना एंजॉय करती हो. कहती नो आई डोंट लाइक इट बिकॉज everybody say to me I'm too fat.
आई एम नॉट ओके फॉर माई एज, लाइक मैं मोटी हो गई हूँ. So I said to her, so you should say, okay, I like that way. Why do you want to take a like, why आप इसको ये क्यों सोच रही हो कि वो बुरा कह रहे हैं? I think they just saying because you look nice. So वो मेरी बेटी पे उस चीज़ का इतना असर पड़ा कि वो बाकी ही सबको कहती है आई एम फैट बट आई एम क्यूट. सो बच्चे को हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन करने लग जाओ कि नो यू शुड से दिस. बच्चे को सीधा पॉजिटिव आंसर दे दो और कई दफ़ा वो बहुत अच्छा असर होता है. जी बिल्कुल. और एक्चुअली ओल्डर बच्चे को आई वुड से उनसे पूछना चाहिए What do you think? जब छोटे हैं डेफिनेटली हम बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे. वैसे जैसे जब थोड़े से टीनेजर्स जब अपना उनका दिमाग खुद वो जिससे हमें उनसे पूछना चाहिए What do you think? जब बच्चे ऐसे आपको कहते आपको क्या कहना चाहिए जी, और फिर वो अपने आप सोच के एक सोल्यूशन they will come to a solution. जी अच्छा, मैं एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था कि समटाइम बड़े लोग छोटे बच्चों को बुली करते हैं. जैसे वही बात है, मिजाज जो हमारी सोसाइटी का डेवलप होता जा रहा है ना कि हम डिफरेंट लोगों को बर्दाश्त नहीं करते. अब आपने किसी के बच्चे को देखा है और आप जब उसको देखते हैं आप उसके वही अपीयरेंस पर या उसके रंग पर या किसी चीज़ पर भी आप कमेंट कर देते हैं. और वो बच्चा अब बच्चे से बुली नहीं हो रहा, वो एक बड़े से हो रहा है. लेकिन वो हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हो सकता है उसका कोई करीबी रिश्ता हो, और वो समझता हो कि भाई फलां अंकल या आंटी जो है वो तो हमेशा ही यही कह देते हैं. अच्छा, रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अंदर अंदर वो फ्रस्ट्रेशन जो डेवलप हो रही है, हो सकता है कि वो किसी और तरीक़े से कहीं निकले, किसी एक्सट्रीम पर वो बच्चा पहुंच जाए ना. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एज अ सोसाइटी हमें उन ऐसे रवैयों को इस वक्त डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें हम भी ये सीखें कि दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना. और लास्ट टाइम हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात की थी कि दूसरों की अपनी फीलिंग्स को तो हम बड़ी प्रायोरिटी देते हैं कि भाई हम ये सोच रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना. और बड़ी प्यारी बात कही थी मोहम्मद अली साहब ने कि अगर कोई जो तकलीफ़ दे रहा है आपको, उसको तकलीफ़ से मज़ा आ रहा है, तो आप किसी को ये शो ना करें कि जिस चीज़ से वो आपको छेड़ है वो आपको मुश्किल में मुब्तला करे. वैसे एक चीज़ आई वांट टू ऐड इज दैट जो द बुली इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द बुलीड इज़ नॉट वीक. और हम जैसे ट्रीट करते हैं ना जो बुलीड हो गए जैसे वो वीक है, उनको विक्टिम ना समझें. yes, और जब हम उनको ये समझाते हैं तो you're not a victim and फिर और बात करेंगे, फिर that will improve their बिल्कुल. बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है यहाँ पर. हमने आज इस टॉपिक पे बात की है. नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह बात करेंगे साइबर बुलिंग के ऊपर भी और बहुत सारे तरीक़ों जिनसे बच्चे बुली हो जाते हैं. आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा, हमें कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इसके हवाले से, और ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम का क्या फ़ीडबैक है, क्या आपको कुछ चीज़ें समझ में आई. नेक्स्ट टाइम जो है हम दोबारा आते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.